نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو بڑے شان والے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ من انفسکم تمہاری جانوں سے ہیں، یا تمہاری جانوں کی جان ہے، سبحان۔ اور ایک روایت میں آتا ہے انفسکم تم سے زیادہ نفیس ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتا ہے ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا۔ حریص علیکم یعنی شفیق علیکم، کم ضمیر خطاب ہے، اس میں عموم اور خصوص سارے ہیں، مطلب ہے ساری اپنی امت کے لیے، امت اجابت ہو امت دعوت ہو، سب کے لیے حضور شفیق ہے۔ سبحان۔ لیکن وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومن ہیں، جو ایمان والے، ان پر مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کب تشریف لائے؟ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین عام الفیل اثنتئی عشرۃ لیلا مضت من شہر ربیع الاول، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادہ سوموار کے دن 12 ربیع الاول عام الفیل میں ہوئی، یعنی جو ابرا آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اس سے وہ حضور کے تشریف آوری سے 6 مہینے پہلے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس عام الفیل میں حضور دنیا میں تشریف لائے، اور جب فارس کا بادشاہ نوشروان تھا، ان دنوں میں فارس کا بادشاہ جو تھا وہ نوشروان تھا، اور 20 اگست 570 عیسوی فی زمن کسرا انوشروان دنیا میں حضور تشریف لائے۔ تو ربیع الاول میں تشریف لائے، یعنی پہلی بار جس مہینے میں آپ تشریف لائے وہ دنیا میں پہلی بار تھی۔ سبحان۔ حفیظ رندری مرحوم کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ سبحان اللہ۔ برکت والا مہینہ ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی ماں جو ہے امی، اس سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے فقط ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عند طلوع الغفر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب طلوع غفر تھی۔ طلوع غفر کسے کہتے ہیں؟ جب رات جا رہی ہو اور دن آ رہا ہو، سبحان اللہ۔ اس وقت حضور تشریف لائے، اس لیے کہ رات
میں حضور کی برکت ہو اور دن میں بھی حضور کی برکت ہو، حضور زمین میں تشریف لائے اور شب معراج حضور آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے، تو زمین کے لیے بھی حضور برکت ہیں، آسمانوں کے لیے بھی حضور برکت ہیں، رات کے لیے حضور برکت ہیں، دن کے لیے حضور برکت ہیں، اس لیے ان وقتوں کا تعین کیا گیا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں صبح کا ستارہ، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں صبح کا ستارہ ہزاروں ستاروں کے ساتھ میرے گھر کے اوپر آ گیا سبحان اور میرا گھر روشن ہو گیا۔ اور خصائص کبریٰ شریف کی روایت ہے وَجَعَلَتِ النُّجُومُ تَدْنُو خِفْتُ أَلَّا تَسْقُطَ عَلَيَّ، فرمایا ستارے میرے گھر کے قریب آ گئے، میں خوف زدہ ہو گئی کہ میرے مکان کے اوپر نہ ٹوٹ پڑے۔ میں نے ان سے پوچھا اے ستاروں، آج تمہارا میرے گھر میں کیسے آنا ہوا اور آج تم نے میرا گھر روشن کیسے کیا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، سبحان اللہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جلوس کی شکل میں جو ستارے ہیں حضور کے گھر آئے، گھر کے اوپر آئے اور گھر اور باہر سب روشن ہی روشن ہو گیا۔ نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ سبحان اللہ پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت جبریل امین کو دیکھا کہ آپ کی قیادت میں ہزاروں فرشتے جلوس کی شکل میں میرے گھر میں تشریف لائے اور 3 علم 3 جھنڈے ان کے ہاتھ میں تھے۔ ایک جھنڈا انہوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر نصب کیا، سبحان ایک میرے گھر کے اوپر نصب کیا اور ایک جا کے مسجد اقصیٰ کے اوپر نصب کیا کہ مسجد اقصیٰ یہ بھی کعبہ ہے اور کعبۃ اللہ بھی کعبہ ہے اور یہ حضور کا گھر ہے۔ 3 جھنڈے حضور لائے۔ یہ جو جھنڈیاں میں میلاد پر لگاتے ہیں یہ سنت ہے حضرت جبریل امین کی، وہ جھنڈے لائے ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ اور پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں جب آئے فرشتے آئے جبریل امین آئے تو میں نے ان سے پوچھا کس خوشی میں آئے ہو؟ کہتے ہیں سیدہ آمنہ آپ کو مبارک دینے آئے ہیں، سبحان آپ کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ فی جلندری مرحوم وہ انہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا، اس میں اشعار ہیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ سبحان اللہ اور ایک اور بزرگ لکھتے ہیں خدا کی شان رحمت کے فرشتے سب صف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کی شرف اترے۔ تو فرشتے بھی جلوس کی شکل میں حضور کے تشریف آوری پر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں انی رأیت خرج من نور، انی رأیت خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، دلائل النبوہ۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے اس نور کی برکت سے شام کے محلات دیکھے۔ تو دوسری روایت سنیں، فرمایا خرج منی نور فاضاءت لی قصور الشام، مجھ سے ایک نور نمودار ہوا، میں نے شام کے محلات دیکھے۔
اور ایک میں آتا ہے کہ بصرہ کے محلات بھی دیکھے، سبحان شام اور بصرہ دیکھے۔ فرمایا اصل میں بتانا یہ چاہا کہ ہے سیدہ آمنہ، یہ بچے کو یتیم نہ سمجھنا، یہ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، آپ کے گھر میں امام الانبیاء تشریف لائے ہیں جن کے غلام شام میں بھی ہوں گے اور بصرہ میں بھی ہوں گے۔ سبحان مبارک ہو کہ ختم الارسل مرسلی تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے والدہ مائدہ الشفا وہ فرماتی ہیں فَأَزَالِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشام۔ وہ دایا بن کے آئی ہیں ام شفا، وہ فرماتی ہیں میں نے جب حضور تشریف لائے تو حضور کی نور کی برکت سے میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، یعنی مشرق اور مغرب مجھ پر روشن ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے شام کے محلات دیکھے۔ نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ فرمایا سب بیویوں میں آمنہ تم کاملہ ہوئیں، اس فخر انبیاء کی جو تم حاملہ ہوئیں، آئی ندا کے آمنہ جاگے تیرے نصیب، آئیں گے تیری گود میں اللہ کے حبیب۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے یہ اشعار لکھی ہیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، وہ فرماتی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میں موجود تھی اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے کمالات دیکھے۔ پہلی بات یہ دیکھی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سجدے میں پڑ گئے، آپ نے سجدہ کیا۔ امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کلمات پڑھ رہے تھے، رب ہب لی امتی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر، جیسے میں چاہوں ان کا فیصلہ کروں، یا میری امت کو بخش دے، یہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح پڑھ رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش، اور آپ رو رہے تھے، رو بھی رہے تھے اور پڑھ بھی رہے تھے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ظالمی نالی دمی گفت الہ تانا بخشی امتانم را گناہ من بر دارم سرے خود ازمی تاب روز اشم باشم ای چنی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، تو بخشے گا نہیں میں قیامت تک روتا رہوں گا۔ یہی کیفیت حضور کی پلسرات کے قریب ہوگی، حضور سر سجدے میں رکھا ہوگا اور روتے ہوں گے۔ تو دوسرا فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے سر سجدے سے اٹھایا اور آپ کیا پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے کہ جب قوم آئی اور قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا یہ بیٹا بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف اشارہ کیا ان سے پوچھو یہ بغیر باپ کے دنیا میں کیسے تشریف لائے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، دودھ پینا چھوڑ دیا
اور پھر آپ نے قوم کے سامنے خطاب کیا، کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، سبحان میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا گیا، سبحان اللہ وجعلنی مبارکہ، میں تمہارے لیے برسراپا برکت بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی ماں کی گود میں کلام فرمایا، سبحان سبحان اور کلام میں یہ کہا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عبداللہ کہا اس لیے کہ آپ عابد ہیں، خدا معبود ہے۔ سبحان دوسری بات یہ ہے کہ میرے معجزات کمالات لوگ دیکھ کے مجھے ابن اللہ نہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا میں عبداللہ ہوں، اپنی عبدیت کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے، سر سجدے میں رکھ کے یہ بتانا چاہا خدا جیسا کوئی معبود نہیں اور میرے جیسا کوئی عابد نہیں۔ سبحان اللہ حضور نے بھی اپنی بندگی کا حق ادا کیا سر سجدے میں رکھ کے، اور پھر تسبیحات پڑھی، آپ نے تسبیحات بھی پڑھی ہے۔ تیسری بات کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا میں اپنی ماں کی بریت کے لیے بولا ہوں، سبحان بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، اور اپنی ماں کے بریت کے لیے بولا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ اور میری ماں جو ہے وہ اللہ کی بندی ہے۔ سبحان ماں کی بریت کے لیے بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں میں بولا ہوں۔ اور جبریل امین ابھی تشریف نہیں لائے اور انجیل کتاب آپ کو نہیں عطا فرمائی، اس کے باوجود فرماتے ہیں جبریل امین آئے نہ آئے مجھے علم ہے کہ میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، مرسل بھی ہوں، اور کتاب والا مرسل ہوں، سبحان مجھے کتاب دی گئی، اور فرمایا میں نبی ہوں۔ اللہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے۔ سبحان بلکہ انہوں نے کہا میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، مرسل بھی ہوں، کتاب والا نبی ہوں، مجھ پر انجیل نازل ہوگی تو برکت والا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنی ماں کی گود میں بول کے بتانا چاہا کہ میں ماں کی گود میں بھی نبی ہوں۔ سبحان جب حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کن تو نبیم و آدم بیل الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، بے وجود نہیں بنا تھا۔ سبحان اور دوسری بات میں کن تو نبیم و آدم بیل الجسد والروح، حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان میں تھے، ابھی جسم تھا، روح نہیں ڈالی گئی، اس وقت بھی نبی تھا۔ فرماتے ہیں دوسری بات کہ آپ کے نور سے ہمارا گھر روشن ہو گیا۔ صفیہ بنت مطلب فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائے تو آپ کے نور کی برکت سے گھر کا اندر بھی روشن ہو گیا اور باہر بھی روشن ہو گیا۔ سبحان پھر فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے غسل دینا پڑتا ہے، تو میں نے سوچا آپ کو غسل دوں، لیکن دیکھا غسل کیے ہوئے ہیں، سبحان بدن پاک ہے۔ اور پانچویں بات مکحولن، آنکھوں میں سرما پڑا ہوا ہے۔ سبحان حکیم وڈیاں پیا سرما الہی، نظر بوتی زمین دی طرف آئی۔ سبحان اور حضرت پیر میرے رحمت فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ مکحولن سرما پڑا ہوا ہے، مکتوبہ سرات ناف کٹی ہوئی ہے۔ ناف کیوں کٹی ہوئی ہے؟ اصل میں یہ جو ناف ہوتی ہے یہاں وہ ایک رگ ہوتی ہے جو ماں اور بیٹے کے درمیان میں ایک تعلق ہوتا ہے کہ جتنا خون فاسد ہے وہ خون فاسد جو ہوتا ہے جو کپڑوں پر لا جائے کپڑے ناپاک، بدن پر لایا بدن ناپاک، اس کے ذریعے سے بچے کو ماں کی طرف سے وہ خوراک دی جاتی ہے، اور ناف کے ذریعے سے
ناف کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے نہیں، ناف کے ذریعے سے بچے کو وہ خوراک دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ناف کاٹنی پڑتی ہے، دایا ناف کاٹتی ہے، ڈاکٹر ناف کاٹتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں مکتوبہ صورت ہے، حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی، سبحان حضور کو وہ خون فاسد غذا نہیں دی گئی، نور دیا گیا، نور دیا گیا، وہ خوراک دی گئی۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے چھٹی بات کیا دیکھی کہ حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، اللہ اللہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، سبحان یہ لکھا ہوا تھا، اور اب اوپر لکھا تھا اللہ، درمیان میں رسول، نیچے محمد۔ سبحان مہر نبوت ایسے ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا، اللہ نے بھیجا کس کو؟ محمد کو، رسول بنا کے بھیجا۔ یہ ابھرا ہوا گوشت تھا، اس پر مہر نبوت تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں خوش نصیب خاتون ہوں جس نے سب سے پہلے مہر نبوت کو چوما، بوسہ دیا۔ صفیہ بنت مطلب فرماتی ہیں میں نے اس مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ یہ حضور کمالات تشریف لائے ہیں۔ کوئی داعی یہ نہ کہے میں حضور کا میں نے عیب دور کیا ہے، کوئی حجام یہ نہ کہے کہ میں حضور کا عیب دور کیا ہے۔ فرمایا مقہولا مکتوبہ صورت مختونا، ختنہ بھی کیا ہوا ہے۔ سبحان یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب پیدا کیا، اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے کے بہت بڑے شاعر جنہوں نے دیوان حسان لکھا ہے، آپ نے حضور کے سامنے یہ نعتیہ کلام پڑھا ہے۔ فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَاتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا جمیل، آپ جیسا حسین کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبرہ، پاکیزہ پیدا فرمایا، پاکیزہ۔ سبحان آپ دنیا میں پاکیزہ تشریف لائے ہیں، کوئی عیب نہیں، اور جیسے آپ نے کہا، جیسے آپ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی پیدا کیا۔ سبحان تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ صلی اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پڑھتا ہوں قصیدہ بردہ کے اشعار اور واقعات انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مکہ شریف میں تشریف لائے، کہ لیکن پوری دنیا میں گہما گہمی ہو گئی، اور ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا۔ ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 مینار زمین پر گر گئے۔ اس وقت حضور پیدا ہوئے، رات جا رہی، دن آ رہا تھا، تو کسرا کے جو ایوان محل تھا نا، اس میں زلزلہ آ گیا، اور 14 مینار تھے اس کے زمین پر گرے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ کسرا اور قیصر کی حکومت جب دنیا میں حضور تشریف لائے ہیں، تو اس میں چونکہ مشرک لوگ تھے، کوئی آگ کو پوج رہا تھا، کوئی بتوں کو پوج رہا تھا۔ اب حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، لہذا کسرا اور قیصر کے جو محلات ہیں ان میں زلزلہ آ گیا۔ اور 14 مینار کا معنی یہ ہے 14 حکمران ہوں گے، پھر حکمرانی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور پورا فارس کا علاقہ مسلمان ہو جائے گا۔ سبحان پھر بحیرہ ساوا یہ خشک ہو گیا۔ یہ ساوا بلاد فارس میں، فارس کے علاقے میں ایک ساوا ایک نہر تھی جس میں پانی تھا، لوگ پانی کی پوجا کرتے تھے اور برکت کے لیے پانی پیتے تھے۔ بحیرہ ساوا جس کی پوجا کی جاتی تھی وہ بھی خشک ہو گیا۔ اچانک اس میں صبح جو لوگوں نے دیکھا تو اس میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔
بھی خشک ہو گئی۔ اور تیسری بات کہ فارس کا آتش کدہ جو متواتر 1000 سال روشن تھا، مجوسی لوگ یعنی آتش پر اس کی پوجا کرتے تھے، ایک دم بجھ گیا۔ یعنی صرف مکہ شریف میں نہیں کہ ساری دنیا میں خبر ہو گیا حضور تشریف لائے۔ پھر شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ یہ آسمان سے جب ستارے ٹوٹتے ہیں تو معنی یہ ہے شیطان جب اوپر جانے چاہتے ہیں تو ستارے ان کے پیچھے چھوڑتے ہیں۔ جب دنیا میں حضور تشریف لائے تو شیطان جو تھا وہ آسمانوں پہ جانا ان کا بند ہو گیا۔ پھر بائبل دنیا میں ہے، عبد المسیح عیسائیوں کے پادری نے کہا، صاحب قرآن نبی کریم صلی دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس نے بھی کہا، اس نے کہا ہمارے کس طرح 14 کنگرے گر جانے کا اشارہ، 14 حکمران تختشین ہوں گے جن کی سلطنت جلدی ختم ہو جائے گی۔ شرف الدین ابو سیری فرماتے ہیں، اب قصیدہ بردہ کے اشعار میں پڑھنے لگا ہوں۔ حضور کی آمد پر جو میں نے بیان کیا نا، اس کو منظوم کی شکل میں قصیدہ بردہ میں علامہ ابو سیری نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وَبَاتَ ایوان کسریٰ وَهُوَ مُنصَدِعٌ كَشَمْلِ أَصْحَابِ کسریٰ غَیْرَ مُلْتَئِمِ۔ آپ کی ولایت باسعادت کے کسریٰ کے جو پھٹ کر یوں رہ گئے، محل جو ہے آپ کی ولایت باسعادت کے کسریٰ کے محل پھٹ کر یوں رہ گئے جیسے لشکر کسریٰ کو پھر جمع ہونا نصیب نہ ہوا۔ تمام ساتھیوں کسریٰ میں بھی جو مدد کو نہ آیا۔ اب دوسرا شعر میں سناتا ہوں، وَالنَّارُ خَامِنَةُ الْأَنفَاسِ مِنْ أَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّارُ سَعِي الْعَيْنِ مِنْ صَدَمِ۔ آپ کی ولایت باسعادت برکت سے آتش مجوس کے شعلے سرد پڑ گئے اور نہر فریاد ندامت غم کے مارے اپنا باول چھوڑ کر ساوا کے کھالے میں جا پڑی۔ تیسرا شعر سناتا ہوں، فرمایا وَسَاسَاوَتْ أَنْ غَادَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرَدُّهَا بِالْغَيْظِ حِينَ زَمِي۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور کی ولایت باسعادت کے وقت جو اس کے اہل تھے اس عمل سے غمگین ہوئے کہ صاحب بحیرہ کا پانی خشک ہو گیا، اور پیاسے جو اس کے گھاٹ پر آئے غمگین اور نادم ہو کر واپس لوٹے جبکہ سخت پیاسے تھے۔ پانی پینے کے لیے آئے صبح صبح تو نہر ساوا میں دیکھا اس میں پانی کوئی نہیں ہے، پانی خشک ہو گیا۔ وَالْجِنُّ تَعْطِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ وَالْحَقُّ يُظْهَرُ مِنْ مَعْنٍ وَمِنْ کَلِمٍ۔ اس دن جن جو ہیں غیب سے آپ کے ظہور کی آوازیں دے رہے تھے اور انوار چمک رہے تھے، حق ظاہر اور باطن ظاہر ہو رہا تھا اس کے کلام سے۔ یعنی اس کا یہ ترجمہ ہے کہ جنوں پر بھی اثر ہوا، اور جنوں میں سے جو شیطان تھے ان پر بھی اثر ہوا۔ فرمایا من بعد مخبا اخبر الاقوام کائنهم، من بعد ما اخبر الاقوام کائنهم بان دینهم والمعوج لم يقم۔ حالانکہ ان کے کائنوں نے پہلے خبریں دے دی تھی کہ ان کا دین آئندہ قائم نہیں رہے گا، ان کے دین چڑے ہو گئے جو سیدھے نہ ہو سکے۔ یہ حفیظ اپنا قصیدہ بردہ کے اشعار میں نے پڑھے ہیں کہ قصیدہ بردہ میں علامہ ابو سید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے واقعات بیان کیے ہیں ان کا آپ نے منظوم ترجمہ کیا ہے۔ اب حفیظ جلندری مرحوم اس بارے میں اشعار پڑھتے ہیں، اشعار لکھتے ہیں۔ حفیظ جلندری مرحوم اشعار لکھتے ہیں اس کے بارے میں شاہ نامہ اسلام میں فرمایا، سو تم مکے سے قائم ہو گئے جب دین بیضا کے، گرے خش غش کھا کے 14 کنگرے ایوان کسریٰ کے۔ سو تم مکے سے قائم ہو گئے جب دین بیضا کے، گرے غش کھا کے
14 کنگرے ایوان کسرا کے سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا ہوا ایک بر کر فارس کا آتش کدا ٹھنڈا سبحان جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا فقط شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ شاہنامہ اسلام میں یہ اشعار موجود ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میری عمر 8 برس تھی۔ یہ حضور کے زمانے کے نعت خان ہیں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میری عمر 8 برس کی تھی۔ اللہ صبح مدینہ شریف جو ہوتی اونچے جگہ کھڑے ہو کے آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مدینہ شریف ہے اور ایک یہودی ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کے آوازیں دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ یا معاشرہ یہود فاجتمعوا الیہ۔ اس نے تمام یہودان مدینہ کو بلایا اور اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا؟ اس نے کہا طلع نجم محمد الذی ولد بہ فی ھذہ اللیلہ الذی طلوعہ علامۃ علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلۃ فی بعض الکتب القدیمہ۔ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جن کا ذکر بعض کتابوں میں آتا ہے، یعنی احمد کی ولادت ہوگی۔ یہودی نے مدینہ شریف، حضور دنیا میں تشریف لائے مکہ شریف، اور یہودی رہنے والا ہے مدینہ شریف کا۔ مدینہ شریف اس نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے جن کا اسم گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک میں نے بیان کیا ہے۔ جو اگلا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنے گھر میں لے گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زاری آپ کی پرورش کی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کے بارے میں کیا بیان فرماتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر، آنے والے جمعہ پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔